بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کثر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اب تک کی تمام بریکنگ نیوز، انٹرنیشنل نیوز کو لے کر کے جو اب تک کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ون بائی ون شیئر کرتا ہوں، اور سب سے پہلے خبر جو آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کے دورے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ کین یو امیجن؟ آپ کیا اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو بائیڈن امریکہ جائیں گے، یعنی کہ ان کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ایک لڑائی چل رہی تھی محمد بن سلمان سے، پہلا مسئلہ، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں میں اس کو کچھ مانتا ہی نہیں ہوں، ہی از نو بڈی فار می۔ یہ اس ملک کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں غور کر رہا ہوں کہ میں امریکہ چلا جاؤں۔ اور ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ ان کو معاف کرنے کی بات ہو رہی ہے، ایک خبر یہ آئی تھی کہ اسرائیل کے معاملات بھی چل رہے ہیں، اور ایک خبر یہ آئی تھی کہ اس کے اندر ثالثی کر رہا ہے امریکہ۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ملاقات ہوتی ہے محمد بن سلمان کی، جو بائیڈن کی، تو یہ وہی ملاقات ہوگی جس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ یہاں پر خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کے جون کے آخر میں یورپ اسرائیل کے دورے کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے دورے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یورپ اسرائیل کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، تو وہ آپ کے سامنے وہ چیز آ رہی ہے آہستہ آہستہ، نام سن رہے ہیں، وعدے سن رہے ہیں۔ تو وائٹ ہاؤس کے مطابق بائیڈن اب بھی محسوس کرتے ہیں کہ محمد بن سلمان اس بات کو نہیں مانتے کہ 2018 میں ترکی میں جو جمال خاشقجی کے قتل میں ان کا کردار تھا یا نہیں تھا، وہ کہتے نہیں مانتے۔ مگر میں آپ کو بتا دوں، جمال خاشقجی جو ہے وہ کوئی رشتہ دار نہیں تھا جو بائیڈن کا۔ مطلب آپ سمجھتے ہوں گے یہ اتنا کنسرن ہے، اتنا وہ ہے، اتنا زیادہ ٹچ ہے اس معاملے سے، تو وہ سب باتیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک کاغذ سائن کر دیں تو اس کے بعد معاملات ہو جاتے ہیں ختم۔ اب ہم آتے ہیں رشیا کے اوپر۔ رشیا میں ایک پہلی بات آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ فرانسیسی صدر نے یوکرین پر حملے کو پیوٹن کی تاریخی غلطی قرار دیا۔ بظاہر تو ایسا لگتا نہیں کہ تاریخی غلطی، کیونکہ ان کی کرنسی جو ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک فرانسیسی صدر کا اپنا خیال ہو سکتا ہے، اور امانوئل میکرون نے کہا کہ روسی صدر نے یوکرین پر چڑھائی کر کے ایک تاریخی غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے روس اس وقت تنہائی کا شکار ہے۔ ہاں، تنہائی کا شکار تو ہے، اور روسی صدر نے کہا کہ روس کی تذلیل نہیں کی جانی چاہیے، تاکہ جس زاویہ لڑائی رکے تو ہم سب فارض طریقے سے کوئی راہ ہموار کر سکیں۔ اس بات کے اندر میں جو ہے وہ ایگری کرتا ہوں، جو زندگی میں پہلی بار میں فرانسیسی صدر کی اس وقت ایگری کرتا ہوں کہ روس کو آپ ڈیل کریں ود رسپیکٹ۔ اگر آپ تذلیل کریں گے تو یہ معاملہ زندگی بھر کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ تذلیل کریں گے تو وہ بات کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ آپ اپنی بات رکھیں، یوکرین کے مسئلے کو ڈسکس کریں، اور جو آداب ہوتے ہیں ان کو خاطر میں رکھ کر آپ اسے ڈیل کر سکتے ہیں۔ ایک خبر میں آپ سے اور شیئر کر لیتا ہوں اسی حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ اب یورپ کے اندر ایک آگ تو لگی ہے کہ کبھی نہ کبھی جنگ جو ہے وہ ہمارے دروازے پر آئے گی، دستک دے رہی ہے، دروازہ کھول دے گی، دروازہ کھولے گی نہیں، دروازہ توڑ دے گی۔ اور یہاں پر اسی ڈر کی وجہ سے جرمنی کا اپنی فوج کے لیے $107 ارب کا فنڈ، روس کا اظہار تشویش۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی، $107 ارب کا فنڈ، مطلب کین یو امیجن؟ یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جب اپنے سال گزارتا ہے تو ہم اپنی فوج کے اوپر $6 ارب لگاتے ہیں، اور یہ اس کے بعد ہماری جو فوج ہے وہ طاقتور فوج کہلاتی ہے، دنیا کی 5ویں بڑی فوج کہلاتی ہے، اور ہمارے پاس دنیا کا سب کچھ موجود ہے، جو کچھ بھی چاہیے ہمارے پاس ہے، پورا ہے، اور یہ کرے گی خرچ $107 ارب۔ اور اس بات کے اوپر پوچھا ہے، سوال کیا ہے، یا تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ایک اور تصدیق ہو گئی کہ جرمنی نئی عسکریت پسندی کی راہ پر گامزن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اعلان ہٹلر کے 1930 کے دہائی میں نازی جرمنی کے دوبارہ اسلحہ سازی کے پروگرام کا حوالہ دیتا ہے، جس نے دنیا کو جنگ میں جھونک دیا تھا۔ اور خیال رہے کہ 1990 میں سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سے جرمنی نے اپنے فوج کی تعداد 5 لاکھ سے کم کر کے 2 لاکھ کر دی تھی، لیکن یوکرین تنازع کے بعد دوسرے جنگ عظیم کی تباہ کاریوں سے امن پسندی میں ڈوبتے ہوئے جرمنی کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ جرمنی کہتا ہے کہ اپنے دفاع کا مجھے حق ہے، میں جو مرضی فیصلہ کروں۔ تو یہاں پر ہم اگلی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بہرحال یوکرین پر آج روسی حملے کے 100 دن مکمل ہو گئے ہیں، اور اسی دوران روسی افواج کارروائیوں میں یوکرین پر بڑی پیمانے پر آف کورس تباہی ہوئی ہے۔ یہ تباہی بہت بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت سارے علاقے وہ لوز کر گئے، بہت سارے شہر وہ لوز کر گئے،
اور جو لوگوں کا نقصان ہے آف کورس وہ بھی ہوا ہے، جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے اور اربوں ڈالر کا نقصان بھی ہوا ہے، اور بہت وہ خبریں جو ہم تک نہیں پہنچ پاتی وہ تمام حرکتیں بھی وہاں پر آف کورس ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر جو امریکہ ہے اور اس کے اتحادی ہیں وہ یوکرین پر حملے کو روسی حملے کی جنگی جرائم قرار دیتا ہے اور اس معاملے پر روس کے احتساب کے عزم کا اظہار کرتا ہے۔ امریکی انڈسٹری آف اسٹیٹ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے احتساب اور بین الاقوامی قوانین کے سنگین خلاف ورزیوں سے متعلق ہونے والے اجلاس میں کہا کہ ان 100 دنوں میں دنیا نے دیکھا کہ روسی فورسز نے مینٹرنٹی ہسپتالوں، ٹرین اسٹیشنز، رہائشی عمارتوں کو اور گھروں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں عام شہری بھی مارے گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ امریکہ یوکرین میں جاری بربریت اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر بڑے پیمانے پر بین الاقوامی تحقیقات بھی کرے گا۔ دوسری جانب آئرلینڈ کے اٹارنی جنرل نے یوکرین کے معاملے پر امریکی اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ آئرلینڈ ان 141 ممالک میں سے ایک ہے جس نے یوکرین کے معاملہ فوری طور پر جرائم کی عالمی عدالت کو بھجوایا ہے۔ یعنی کہ یہ معاملہ جو ہے اب اس طرف جا رہا ہے کہ جہاں پر روس کے اوپر عالمی جرح ہوگی۔ کیا اس کے اندر رزلٹ آئے گا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن کہ جب وہ جنگ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل آبزرورز کو موقع ملے گا کہ وہ یوکرین میں جائیں اور حالات کا جائزہ لیں، جو رہائشی علاقے ہیں ان کو دیکھے، وہاں پر کتنی بمباری ہوئی، کتنے تباہ ہوئے، کتنے لوگ مرے، کیا ہوا۔ ایک رپورٹ تو بنے گی اور وہ رپورٹ جمع ہوگی، تمام رپورٹیں جمع ہوں گی، عالمی عدالت کے اندر جائے گی اور وہ رپورٹ جائے گی اقوام متحدہ میں، اور اقوام متحدہ میں جانے کے بعد ہمیشہ کی طرح جو کہ آسان طریقہ ہے، روس اس کو اپنے خلاف ویٹو کر دے گا اور اس کے بعد امریکہ کیا کرے گا۔ تو یہ تمام ایسے ہی ہے، یعنی کہ یہ ایسے ہی ڈیل ہوتا ہے۔ ہم عام زبان میں اگر کہوں تو ایسے ہی ڈیل ہوتا ہے، اور آپ بھی سمجھدار ہیں کہ ان چیزوں کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر میں عام زبان میں کہوں تو آپ روس کا کیا کر سکتے ہیں، آپ جو کر سکتے ہیں آپ کریں گے، اور جو روس کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ اس دور کے اندر اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی حق مانگنے کی بات کریں، مجھے بچا لو، مجھے حق دے دو اور اس کو مل جائے گا۔ آج کل آپ کو پاورفل ہونا پڑتا ہے۔ جتنے آپ اسٹرانگ ہیں آپ کو اس دنیا میں رہنے کا حق بھی ہے، اور آپ کو ثابت سالم رہنے کا حق ہے، آپ کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ آپ کے ملک کے اندر امن ہوگا اگر آپ اسٹرانگ ہوں گے، اور آپ کے اس ملک کو اسٹرانگ رہنے کے لیے آپ کی معیشت کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی معیشت کمزور ہے تو آپ ملک کا دفاع نہیں کر پائیں گے، اور یہی چیزیں جو ہیں ہمیں بھی سوچنی ہیں، پاکستان کو بھی سوچنی ہے۔ یعنی کہ یہ انٹرنیشنل سوچ تو ہے، لیکن ہمیں بھی سوچنی ہے کہ ہمیں اپنے اکانومی معاملات کو اس حد تک بہترین کرنا پڑے گا کہ کل اگر کوئی ہمارے طرف میلی آنکھ سے دیکھے تو ہم اس کی بڑے سکون کے ساتھ آنکھ پھوڑ سکیں، بلکہ آنکھیں پھوڑ سکیں، جتنے بھی ہوں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔